جو صحافی برادری ہے، صحافت کے لیے بڑا مشکل وقت ہے اور بڑے عرصے سے بڑا مشکل وقت ہے. جب 2012 میں نے کام شروع کیا پاکستان میں تو سب سے پہلے جو مجھے تکلیف ہوئی وہ یہ کہ جو اینکرز کی سیلریز ہوتی ہے وہ تو بہت بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور ان کے جو ٹھاٹ ہوتے ہیں وہ کسی سیاستدان سے کم نہیں ہوتے، اور جو ان کا ٹیکہ ہوتا ہے وہ بھی کسی پبلک فگر یعنی کہ کسی ادارے والوں سے بھی کم نہیں ہوتے. لیکن جو ہمارے جس کو آپ ورکنگ جرنلسٹ کہتے ہیں یا رپورٹر کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہے، جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، جو ہماری لائٹنگ سٹاف ہے، جو ہمارے میک اپ سٹاف ہے، جو ہماری او بی وینز میں سٹاف ہے، جو ڈرائیورز ہیں، جو ہمارے چائے پانی کا بندوبست بار بار کرتے ہیں، ان کی سیلریز کا جو کون سا سٹاف سپورٹنگ سٹاف جو ہے بالکل، اور جو ہمارے نیچے بھی جو ایچ آر وغیرہ کا سٹاف ہوتا ہے، اس کی جو سیلریز کی جو تنخواہوں میں اس وقت ڈیلیز تھی. کچھ چینلز میں مسئلہ تھا، میں نے انفیکٹ 2 چینلز چھوڑے اس وجہ سے کیونکہ وہاں مجموعی طور پہ سٹاف کو گلے تھے، جائز گلے تھے، اور وہاں پہ 2-3 مہینے کی اس زمانے میں تاخیر ہوتی تھی. لیکن گزشتہ 3.25 سال میں جو مسائل ہوئے ہیں وہ میں جو دور سے بیٹھ کے سوچ رہی تھی یا جو مجھے گراس روٹ سے رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ کیا مسائل ہیں، ان کے علاوہ آج مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ فیصل آباد جیسے بڑے شہر میں سب سے بڑی میرے لیے بڑی شاکنگ بات ہے. آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں کس ایجنڈا سے فیصل آباد آئی ہوں. میں فیصل آباد آئی ہوں اور صرف میں نے فیصل آباد پریس کلب میں حاضری لگائی ہے کیونکہ میرا تعلق صحافت سے ہے. جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو صحافت سے میری روٹی روزی صحافت سے شروع ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ جہاں سے آپ کو روزگار ملے، جہاں سے آپ کو رزق ملے، اس کی عزت اور اس کو عقیدت سے اور اس کے ساتھ اس کو آنر ریفرنس رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن جو سب سے بڑی شاکنگ بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ 1983 کے بعد سے ہمارے جو صحافی ہیں فیصل آباد میں، ان کے لیے کوئی جرنلسٹ کالونی نہیں ہے. اور یہ مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا، باقی سینئر صحافیوں نے بتایا. میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ فیصل آباد میں تو آپ جہاں کہیں دیکھتے ہیں پراپرٹی اسٹیٹس ہی نظر آتی ہیں اور ریزیڈینشیل سوسائٹیز ہی نظر آتی ہیں. اور اگر اس کے لیے کوئی ابھی اپروو، غالباً کچھ ایک جگہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرگودا روڈ کے پاس جو ایف ڈی اے کی فیصل آباد جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی اپرووڈ ایک جگہ ہے، لیکن لوکل جو سیاسی نمائندگی ہے انہوں نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سن رہی ہوں کہ لوکل جو آپ کی جو حکومت ہے، جو حکومتی نمائندے ہیں فیصل آباد سے، وہ سٹی کی جتنی سیٹس ہیں ان میں ماشاءاللہ یہی بڑی تبدیلی ہے فیصل آباد میں. یہ کیا کافی نہیں ہے کہ انہوں نے سیف سیٹس پہ اتنی بھاری اکثریت سے نئی قیادت آئی ہے، لیکن وہ کیوں صحافیوں کی بات نہیں سن رہی؟ کیوں صحافیوں کے لیے کالونی نہیں بننے کی کوئی بات ہی ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت جائز مطالبہ ہے. اور اس کے بعد دوسری شاکنگ بات یہ کہ دنیا بھر میں کووڈ میں جب لاک ڈاؤنز لگے ہیں تو لوگ گھروں پہ رہے ہیں، تو اخبارات یا جو صحافتی کنٹریبیوشن ہے اس کو تو بلکہ زیادہ پیسہ ملا ہے، کووڈ کے لیے زیادہ پیسہ ملا ہے. یہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے تبدیلی آئی ہے. تو پاکستان میں تبدیلی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایکچولی صحافت کو فروغ ملا ہے، کیونکہ لوگ کووڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لوگ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ٹریول کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. لوگوں نے سوشل میڈیا میں انویسٹ کیا ہے، کلب ہاؤس جیسی ایپس بنی ہیں، پوڈ کاسٹ بنی ہے پاکستان میں. مجھے بتا رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو مین ہمارے ہیریٹیج برانڈز ہیں اخبارات کے، صحافت کے، جنگ اخبار کا انہوں نے ذکر کیا، بڑا چینل دنیا کا انہوں نے مینشن کیا، 92 ایکسپریس، دن نیوز،
اور وہاں یہ میرے لیے بڑی شاکنگ بات ہے کہ وہ بھی بند ہو رہے ہیں، وہاں کٹس لگ رہے ہیں امپلائیز کی اسٹاف نمبرز پہ، لیکن ساتھ ساتھ کووڈ کا بہانہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے باقی بہانے ہم نے 4.25 سال میں دیکھے ہیں، بہانہ مطلب یہ جھوٹ ہی ہے، اور تو کیا میں اس کو کہوں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے مالکان ہیں، میڈیا کے مالکان، انہوں نے جس برانڈ کو سپورٹ کرنے میں اور بنانے میں بہت ایک نمایاں کردار ادا کیا، انہی پہ کٹس لگے ہیں، کارما کہیں اس کو. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ ہماری جو جرنلسٹ ہے، جو ہمارا سٹاف ہے، جس کے بغیر آپ کا میڈیا ہاؤس، آپ کی جو جرنلزم میں ایک نام ہے، وہ نہیں رہ سکتا، اس کو اس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک روش جو ہے کہ آپ صحافت میں ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، تو اس طرح تو کوئی بھی ریاست، کوئی بھی قوم نہیں بن سکتی. بڑے مشکل ادوار میں، فیشسٹ مارشل لا کے ادوار میں، ہم دیکھتے تھے ضیاء کے دور میں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس شاعر، ادیب، پلے رائٹس جو کہ طنز و مزاح یا پپٹ شوز، بچوں کے پروگرامز کا ایک بہانہ لے کے انہوں نے ہمیں سیاسی اقدار اور ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس دور میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو سوچنے والے اور جو کریٹو برینز ہیں اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ اگر اس قسم کا کمپرومائزنگ اور معاف کیجیے بزدلانہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، تو یہ آپ کی نہ بزنس آگے چلے گی، کیونکہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن قوم کا جو کردار ہے اور جو ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے. میں بڑے سے بڑے اینکر سے جب بات کر رہی ہوں، اور وہ جب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ترکاری بنتی ہے 2 دن میں، یا ہمارے تو بالکل خرچہ نہیں چل رہا، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ عام ورکنگ جرنلسٹ کیسے گزارا کر رہا ہے، کہ نہ اس کے سر پہ چھت ہے، نہ اس کو تنخواہ مل رہی ہے، نہ اس کے بچے اگر اسی شعبے میں آنا چاہتے ہیں، اگر والدین صحافت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ لوگ ہی شکست مان لیں گے، تو یہ تو قوم کے لیے ہی صحیح نہیں ہے. صحافی کا جو رول ہے وہ ایک ایکٹیوسٹ کے رول سے ملتا جلتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اب میں نے صحافت ایک آرگنائز طریقے سے چھوڑی ہوئی ہے کافی عرصے سے، لیکن ایک ایکٹیوسٹ کا رول ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری ذمہ داری اس لیے ہے کیونکہ جس بھی وجہ سے اگر مجھے ایک زیادہ فالوئنگ مل گئی ہے، اتفاقاً مل گئی ہے، حادثاتاً مل گئی ہے، اللہ کی رحمت ہے، یا ایک برڈن ہے، تو اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. میں اپنی فالوئنگ کے توسط سے آپ کا جو مسئلہ ہے، میں بات کرنے آئی تھی کہ فیصل آباد میں آئی ہوں کیونکہ مجھے عمیر بٹ صاحب نے، جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، انہوں نے اپنے تحصیل سمندری مجھے بلایا اور بڑے عرصے سے بلا رہے تھے، اور یوتھ کنونشن انہوں نے رکھی جہاں نوجوانوں کے ساتھ ہم نے بات کی اور نوجوانوں کے مسئلے سنے، نوجوانوں کے ٹیلنٹس دیکھے، نابینا نوجوانوں کی گانے کی صلاحیت دیکھی. معذور ایک لڑکے نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی چن سے تھوڑی سے سنوکر کھیلتا ہے. بچوں نے ہمارے سامنے پرفارم کیا، خواتین جو کہ کافی کنزرویٹو ایریا ہے، بچیاں ہماری، انہوں نے بچیوں کی ایجوکیشن کے بارے میں اسکٹس کیے، موٹیویشنل اسپیکرز نے بات کی، بڑا مجھے اچھا لگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سارا رستہ جب میں آ رہی تھی تو میرے جو شخص گاڑی چلا رہے تھے، انہوں نے مجھے رونا رویا کہ جی میں تو ٹرائبل ایجنسی سے ہوں، اور میری تو سڑک ایسی ہے، اور میرا تو یہ مسئلہ ہے، میں تو یہاں نہیں پہنچ سکتا. سارے رستے انہوں نے مجھے اکیلا پا کے انہوں نے پورا مجھے اپنا بتایا کہ جی یہ ہو رہا ہے، اور اکثر ایجنسی میں یہ ہو رہا ہے، ہنگو میں یہ ہو رہا ہے، وزیرستان میں یہ ہو رہا ہے. اور میں الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے کمفرٹیبل گاڑی میں آئی ہوں. جو ہی میں موٹر وے سے اتری ہوں، جب میں سمندری فیصل آباد، ایک صنعت کار، ایک سرمایہ کار، ایک مالدار شاندار مالز، اور لوگ مثالیں دیتے ہیں فیصل آباد کی ٹیکسٹائلز کی، فیصل آباد کی ایک جو پرانی روایت ہے
ایک ہسٹری ہے اور وہ بزنس سے اور بالی ووڈ سے اور کہاں کہاں سے جڑی ہوئی ہے. اور وہاں میں جو ہی اتری ہوں تو مجھے لگا کہ میں تو یہاں کی وار زون میں آ گئی ہوں. 50 کلومیٹر جو سمندر کی سڑک تھی, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں کون سے زمانے میں آ گئی ہوں. تو جب میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ بٹ صاحب اتنا آپ کا گھر اتنے خوبصورت اتنی ریزیڈینشیل سوسائٹیز, آپ لوگ باہر رہتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ یہ وزیرستان نہیں ہے, یہ کوئی کشمیر نہیں ہے, یہ کوئی پنچ سیکٹر نہیں ہے, یہ کوئی رتی گلی نہیں ہے, یہاں قبر کا سکون کیوں کھودا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں تنو دساں, یہ 30 منٹ کا راستہ تھا اور اب ہمیں بھی میرا خیال ہے کافی دیر لگی. تو میں نے کہا آپ مانگتے کیوں نہیں ہیں, بولتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر ہم ادھر آئے تو میں نے کہا جی فیصل آباد میں ہم نے سنا ہے کہ بڑے کوئی کھانے وانے کوئی بتائیں, آپ سنا ہے یہاں پہ دکان کی بھی اصلی برانچ ہے. انہوں نے کہا جی میڈم آپ وہاں نہیں جا سکتی. میں نے کہا کیوں؟ میں کہا اتنی شاندار مالز ہیں, یہ آپ کی مینچسٹر کی مال سے بہتر ہے. انہوں نے جی مجھے کہا کہ دیکھ لیں جی, ہم آپ کو, آپ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہیں پہ بیٹھیں, آپ ہوٹل میں آرام سے کمرے میں کھانا منگوائیں. میں کہا جی میں فیصل آباد ہوئی ہوں, کچھ چائے پانی نہ پوچھو. انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی ویڈیو آنا ہے آپ نے. میں نے دیکھا یہ تو کوئی ایسی ہے کہ یہاں تو لگتا تھا کہ کوئی دہشت گردی کی واردات کا سین سیٹ ہوا ہے. اور پھر آج صبح مجھے پتہ چلا کہ اسی سڑک پہ جناب, اس سڑک پہ بھی اور سمندری کی بھی سڑک پہ جناب, چونکہ سڑک ہی نہیں ہے تو لوگ, کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان جگاڑ کنگ ہے, تو الٹی طرف پہ چلاتے چلاتے ہمارے نوجوان, کیونکہ نہیں وہ قبر کا سکون جو کھودا جا رہا ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں, وہ تو خیر ہے کوئی بات نہیں. اڑتی خبر ہم نے یہ بھی سنی کہ جی پرائم منسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں کیسے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں, ہیلی کاپٹر سے آئے ہیں یا شاید وہ جو 10 فرلانگ کا انہوں نے راستہ کاٹا ہے وہ شاید اوور نائٹ سڑک, میری خبر ہے کہ شاید کارپیٹ وہاں پہ بچھ گئی تھی. لیکن جب تک آپ سوال نہیں کریں گے, مطالبہ نہیں کریں گے اور مجھے بندو خان کی سڑک کی اور سمندری کی سڑک کی فوٹیج بھیجیں گے, اور میں آ کے آج کہہ رہی ہوں کہ جی آج میں نے اور کوئی نہیں کام کر سکتی کیونکہ میری تو ایک کمفرٹیبل کار میں میری تو کمر جواب دے گئی ہے, تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ریحام خان ایجنڈا کیا ہے, فیصل آباد کیوں آئی ہو؟ ریحام خان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, آپ نے یہی رہنا ہے, یہی اپنے بچوں کو پالنا ہے. آپ کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کے بچے باہر ملک میں پالیں اور آپ کہیں فرار ہو جائیں, اور آپ کو 50 روپے کا ہیلی کاپٹر کا پیٹرول بھی کوئی نہیں دے گا. آپ لوگ یہاں پہ صحافت کر رہے ہیں, پچھلے 3 مہینے میں بتائیں مجھے کتنے بلین کا قرضہ پچھلے 3 مہینے میں چڑھا ہے؟ 10 جو تھوڑا ہی سا ہے, کتنے 10.7 بلین میرا خیال ہے, وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے, 10.4 بلین. کوئی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی کو بلین پتہ نہیں ہے کہ کتنے زیروز ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے. خدا کا خوف کریں, تھوڑی سی غیرت. دیکھیں میں جمہوریت پسند ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے فیشزم نہیں پسند. تو ہمیں چونکہ میرا صحافت سے تعلق ہے, میں فیصل آباد آئی ہوں, میں واقعی فیصل آباد کی بہت فین ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ادھر جمہوری ووٹ لے لیتے, آپ بتائیں آپ جہاں کہیں گے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے, آپ بتائیں نون لیگ کو جوائن کروں, JUIF کو جوائن کروں, جماعت اسلامی کو جوائن کروں, PTI کو جوائن کروں, سب ووٹ. میں کہتی ہوں, میں ادھر کہہ رہی ہوں, کیمرے پہ کہہ رہی ہوں, آپ جس پارٹی کو کہیں گے کہ جوائن کریں اور جب کہیں گے جوائن کریں. آج میں صحافی کا اشارے کا انتظار کروں. ایک ووٹ لیں گے, اور میں بڑی سیریسلی یہ بات کر رہی ہوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عذرائے تفنن یہ بات کر رہی ہوں. اگر فیصل آباد کہے گا کہ نون لیگ جوائن کرے تو ہم اس کو پراپر ووٹ لے کے سوچیں گے. اگر میرے PTI کے بھائی کیونکہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, دیکھیں میں ہمیشہ مسکین اور مظلوم کے ساتھ دیتی ہوں. آج کل PTI کی جو ہمارے بھائی ہیں وہ واقعی بہت مجبور اور بڑی مسکین حالت میں. ویسے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بہت, ایکچولی ان کے بھی ہیومن رائٹس کے لیے میں سوچ رہی ہوں کہ کیمپیننگ کروں, لیکن
میں ایم سیریس. آپ جو کہیں گے جو سمجھیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد منسٹر بننا یا کسی کی چاپلوسی کرنا یا کسی کا انفارمیشن منسٹر بننا, کسی کا اسپوکس پرسن بننا نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے کہ اگر مجھے کوئی اتنی اتھارٹی دے دے کہ جی یہ سمندری کی سڑک آپ بنا دیں, یا کوٹ نالی میں پانی دے دیں, یا خانپور میں روزگار دے دیں, مجھے اگر اتنی کوئی دے دے بغیر کسی پوزیشن, بغیر کسی تنخواہ کے, میں ابھی بھی تو کر رہی ہوں. اور یہ میں بڑے آپ کو صدقے دل سے کہہ رہی ہوں, مجھے بالکل کوئی, کیونکہ یہ پرائم منسٹر بنا ہے, اتنا بڑا سیلیبریٹی ہیرو پرائم منسٹر بنا ہے, فائدہ میری نظر میں نہیں ہے. فائدہ انسان کی زندگی میں بس عزت ہی, انسان انٹیگریٹی ہی کماتا ہے. اور اگر اتنا بڑا موقع ملے, میں نے آپ کو کہا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اگر میں اپنے بھائی کی ویڈیو لگا دوں گی اور اس کی فالوئنگ بڑھ جائے گی تو میرے لیے یہ میری خوش نصیبی ہوگی. اگر میں فیصلہ بات کی, اور میں کرتی ہوں, میں نے پرانے لوگوں کے, سینئر صحافیوں کے پرانے آرٹیکلس کو جو پسند کیا ہے واپس ری پوسٹ کیا ہے. آپ خدمت کا موقع دیں, آپ بولیں کہ یہ کرو, اور آپ مجھ سے بھی کروائیں. کوئی بھی لیڈر آف دا ہاؤس یا انکمبنٹ گورنمنٹ تب بالکل کھلی چھٹی سے کام کرتی ہے جب وہاں اپوزیشن نہ ہو. اور پچھلے 4.25 سال میں ہم نے اپوزیشن پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں دیکھی. میں دوبارہ دہرائے دیتی ہوں, حزب اقتدار سے جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ حزب اختلاف نہیں ہے. اور ہمارا کام یہی ہو سکتا ہے کہ جب ایز اے صحافی یا ایز این ایکٹیوسٹ, آپ کو بھی پتہ ہے یہ بھائی میرا کرے گا سٹوری, ایف آئی اے پرچہ کاٹ دے گی, میں کروں گی میرے اوپر لیگل کیس ہو جائے گا, یا اڈیالہ کے چکر لگا دیں گے کسی بہانے. لیکن پارلیمنٹ آپ کو امیونٹی دیتا ہے. ہم پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ اپنے پیچھے پروٹوکول, پارلیمنٹ لاجز, کوثار کی کافیاں اور 3+1 شو پہ ایک دوسرے کے ساتھ جگت بازی اور پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنسز کریں یا ٹویٹر پہ جنگیں کریں. یہ ہمیں چھوڑیں. میں ہوں نا ٹویٹر پہ, کسی اور ٹویٹو سلطان کی ضرورت نہیں, نہ پرائم منسٹر کی نہ کسی اور حزب اختلاف کی. میں ہوں. آپ پارلیمنٹ پہ ہیں, آپ پارلیمنٹ پہ بات کریں. منی بجٹ پہ کیوں نہیں بات کی, سیپیک اتھارٹی بل پہ کیوں نہیں بات کی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ کیوں بات نہیں کی. میں ہوں یوٹیوب پہ بات کرنے کے لیے. ہم سارے ہیں. ہمیں بلاگر نہیں چاہیے, ہمیں ممبر آف دا ہاؤس چاہیے, ہمیں سینٹ میں پریزنس چاہیے. سڈنلی کوئی بیمار ہو جاتا ہے, سڈنلی کوئی امریکہ چلا جاتا ہے, سڈنلی کسی کا بیاہ ہو جاتا ہے, سڈنلی کسی کی آکسیجن ٹینک ختم ہو جاتا ہے, اسٹریٹجکلی اگر میرا پی ایس انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتا ہے تو آپ اگر بل نہیں پڑھ سکتے جبکہ وہ انٹرنیٹ پہ 4 اکتوبر سے پڑھا ہے تو یہ چیئرمین سینٹ کا قصور نہیں ہے. میں آپ کو اسی بات کی تنخواہ دیتی ہوں کیونکہ ہم ان سب کو تنخواہ دیتے ہیں. چونکہ پاکستان میں لوگ جھوٹ بولنے کے اور جھوٹ سننے کے اتنے عادی ہیں, فریب دینے کے اور فریب کھانے کے اتنے عادی ہیں کہ آپ کو ہمیشہ لگتا ہے کہ لنڈن پلان ہے. مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ہوگا یقین, لیکن ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میرا مقصد نہیں ہے. میں آئی ہوں, رہنے کے لیے آئی ہوں, اور جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا, چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لینا ہے, کسی سیاسی پارٹی کا حصہ لینا ہے, یا ہمیں کوئی ایکٹیو رول جرنلزم کے لیے کرنا ہے, کوئی ایکٹیویزم کرنی ہے, وہ میں کروں گی. دور بیٹھ کے مجھے لگا کہ تھوڑی سی منافقت ہے کہ پاکستان میں, اور آپ یقین مانیں کہ مجھے پتا تھا کہ حالات کتنے مشکل ہو گئے ہیں, لیکن جب میں نے آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یقین نہیں آتا کہ اتنا بگاڑا آ گیا. تو میں اسی لیے آئی ہوں. مجھے کل انہوں نے جب لوگوں نے پوچھا کہ جی وہ سمندری, یقین نہیں آ رہا کہ سمندری آئی ہیں, کہ سمندری کیوں آئیں گی, میں نے کہا میں اسی لیے آئی ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا, کیونکہ لوگ نہیں آتے سمندری, اس لیے میں آ رہی ہوں. جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ پہلے تو آپ کو تھریٹ تھا جی حکومت کی طرف سے, ایجنسیوں کی طرف سے, کیا آپ کی تھریٹ ختم ہو گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ شمید یہ آ رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی جو ہے پلیٹ فارم
اس پہ جو ہے اس سے الیکشن میں آ رہی ہیں اور آپ کو سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے کہا گیا؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، اور وہ اس وجہ سے کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ جو لوگ پہلے مجھے کہتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے میں بات ان کی نہیں سنتی. میں نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی اور اپنی مرضی کی ہے. تو مجھے یہ آپ سے انفارمیشن مل رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو اگر پی ٹی آئی مجھے چاہے کہ میں ان کی نمائندگی کروں، بیکاز میں جینوئنلی یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ایکچولی کور ممبرس تھے یا جو جینوئن پی ٹی آئی تھی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو آپ کابینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ مشرف کی باقیات ہیں، پی 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 ہے. تو لگتا ہے کہ زرداری صاحب اگر کل کو وزیر اعظم بن جائیں تو ان کو کوئی خاص رد و بدل کرنے کی شاید ضرورت نہ پڑے، شاید وہ بھی سیکھ گئے ہوں، شاید وہ بھی اپنے ان لوگوں کو نہ رکھیں. لیکن یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی اب ہوگی وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آج بھی یہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی عمران تھی، عمران پی ٹی آئی تھا. اٹ واز اے ون مین پارٹی، ایک شخص کے لیے بنائی گئی، ایک شخص نے اپنے لیے بنائی، اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کا فیوچر نہیں ہے. نہ عمران کی سیاست کا فیوچر ہے. ہاں آپ مستقل ان کو 10 سال کسی بھی ایکسکیوز کے طور پہ بٹھا سکتے ہیں، اس طرح تو بڑے اور ممالک میں 50-50 سال لوگ بٹھاتے ہیں، بڑے لوگ جو بٹھانے والے ہیں وہ بٹھاتے ہیں. لیکن سیاست نہیں ہو رہی، یہ سیاست نہیں ہے.